علیہ وسلم تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن حسرت یہ ہے کہ کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے۔ یہ وہ شرف ہے جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فضیلت بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ شعر و شاعری کا دور تھا۔ اس دور میں کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو شعر لکھ گئے، اور کسی کی مذمت کرنی ہوتی تھی تو پھر بھی شعر لکھا جاتا تھا۔ اور شعر و شاعری اتنی غالب تھی کہ جب کسی کا شعر بہت عام ہو جاتا، مقبول ہو جاتا، تو وہ اپنا شعر ایک تختی پہ لکھ کے کعبے کے غلاف سے آ کر باندھ دیتا تھا، اور جب تک اس کے مقابلے میں اس سے بڑا شعر نہیں آتا تھا، پہلے شاعر کا شعر وہاں لٹکا رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے جب زبان کا دور تھا، شعر و شاعری کا دور تھا، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کو ایک تختی پہ لکھوایا اور حکم دیا کہ اس کو کعبے کے غلاف کے ساتھ باندھ دو۔ اور جب سورہ کوثر کعبے کے غلاف کے ساتھ باندھی گئی تو سارے شعراء نے یہ کہہ کر اپنے شعر اتار لیے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب نبی پاک جس دور میں تشریف لائے وہ شعر و شاعری کا دور تھا۔ تعریف کرنی تھی تو شعر، کسی کی برائی کرنی ہوتی، مذمت کرنی ہوتی تو شعر۔ اب جو کفار مکہ تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے شعر لکھتے تھے، اور وہ اپنی محافل میں شعر و شاعری کے ذریعے نبی پاک کی توہین کرتے تھے، اور ہر آئے دن کبھی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا، کبھی جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ یہ سارے کام کیے لیکن شعر و شاعری کے ذریعے۔ لیکن آج امت تک وہ شعر و شاعری نہیں پہنچی۔ اس وقت دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ شعر جو کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھے تھے وہ فلاں کتاب میں ہے یا فلاں بندے کو یاد ہے۔ امت تک وہ شعر و شاعری نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے جہاں پر وہ شعر سنے اس کو وہیں پہ دفن کر دیا، اس ارادے کے ساتھ کہ امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخیاں نہیں جانی چاہیے۔ اب صحابہ کرام نے جہاں شعر سنے وہیں دفن کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت تک وہ شعر نہیں پہنچے جو کافروں نے نبی پاک کے خلاف لکھے تھے۔ لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر یورپ میں بیٹھنے والا ایک بندہ ایک لائن لکھتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ صرف اتنا جملہ لکھتا ہے کہ خلافت مولا علی کی تھی یا صدیق اکبر کی تھی، اور خود شراب پیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ایک بندہ ایران سے اس پہ تبصرہ کرے گا، دوسرا سعودی عرب سے کرے گا، تیسرا پاکستان سے کرے گا۔ اب جس نے وہ تحریر لکھی تھی وہ شراب پی کے سو گیا، ایک گروہ نے دوسرے کو کافر کہا، دوسرے نے پہلے کو کافر کہا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت آپس میں دشمن بن گئی، اور قتل و غارت اور کفر کے فتوے عام ہو گئے، اور فتنہ پھیلانے والے شراب پی کے سو رہے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں
تو کبھی کسی کو آسمان پر چاند میں نالین بنا نظر نہیں آتا تھا۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کبھی ٹماٹر کاٹو تو اس پہ اللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ آج سے 25-30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی نے گھر میں روٹی پکائی تو اس پہ محمد نہیں لکھا ہوتا تھا۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوا اس کے پیٹ پہ اللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ جب سے یہ فیس بک اور انٹرنیٹ آیا، کسی کو چاند میں نالین نظر آیا، کسی کو روٹی پہ محمد نظر آیا، کسی نے ٹماٹر کاٹا تو اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب توجہ آپ نے کرنی ہے، آٹا گوندنے والی بے نمازی، روٹی پکانے والی بے نمازی، اور جس وقت وہ روٹی پکا رہی ہے ایک نظر ٹی وی پہ ہے اور ایک نظر چولہے پہ ہے، تو کیا خیال ہے اس کی روٹی پہ محمد لکھا جائے گا؟ آج سے 30-35 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اب لکھا کیا ہوتا ہے کہ جی مسلمان ہی ہوگا جو اس کو آگے شیئر کرے گا، یعنی ایک بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نماز کا پابند ہے، لین دین میں فراڈ نہیں کرتا، حرام کاری نہیں کرتا، اگر وہ ایک تحریر آگے نہیں پہنچاتا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو جلدی سمجھیں گے۔ آج سے 20-25 سال پہلے گھروں میں ایک تحریر آتی تھی، لکڑ ہارے کی کہانی، فلاں بندے کی کہانی، نیچے اینڈ پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے اس کہانی کو پڑھ کے 20 فوٹو کاپیاں کرائی، 20 لوگوں میں تقسیم کیا تو اس کا کاروبار ایک ہفتے میں چمک گیا، اور ایک بندے نے اس کو جھوٹ سمجھ کے پھاڑ دیا تو وہ ہفتے میں تباہ ہو گیا۔ یہ تحریریں آتی گھر میں کہ نہیں آتی تھی؟ اچھا اب کیوں نہیں آتی؟ اب یہ ذمہ داری ہماری فیس بک نے سنبھال لی ہے، اب فوٹو کاپی کرانے کا دور نہیں ہے۔ آج سے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اب آپ توجہ کریں کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر کیسے آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر نگاہیں گندی کر رہا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی نظر کو آلودہ کر رہا ہے، اور رات کے پچھلے پہر جا کے وہ کہ دیکھو جی وہ چاند میں نالین بنا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ توجہ آپ نے کرنی ہے۔ پہلے ایک چیز کو سمجھیں، ہمارے سامنے ایک قالین ہو نا جس کے اوپر پرنٹ بنا ہو، کوئی نقشہ بنا ہو، آپ اس پہ غور کرتے رہیں تو آپ اس نقشے کے اندر کئی شکلیں بنا دیں گے۔ آپ کسی بھی چیز کو غور سے دیکھتے رہیں، کہیں آپ آنکھیں بنائیں گے، کہیں آپ کان بنائیں گے، کہیں آپ ناک بنائیں گے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں بات کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، گھر میں ڈونکی پمپ لگا ہوتا ہے نا، جب وہ چلتا ہے ہم اس کی آواز کو مسلسل سنتے رہیں تو ہم اس کی آواز میں کئی آوازیں پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی میوزک نہیں ہوتا، وہ صرف ڈونکی پمپ کی آواز ہوتی ہے، لیکن ہم جب توجہ کرتے ہیں تو اس آواز میں سے کئی آوازیں نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی نقشے کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں تو اس ڈیزائن کے اندر ہم کئی شکلیں نکال لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیم یہی صورتحال ہے، ہم کچھ لکیروں کو ترتیب دیتے رہتے ہیں اور اس پہ اللہ بنا دیتے ہیں، اس پہ محمد بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کریں، کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چولہے کے اوپر جل سکتا ہے؟ میرے نبی پاک ایک صحابی کے گھر گئے، میں صرف حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ نبی پاک نے کھانا تناول کیا اور جو دسترخوان تھا نا اس کو لپیٹا، اور نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا، اور نبی پاک دعوت سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب بھی وہ دسترخوان گندا ہوتا تھا اس کو دھوتا نہیں تھا، اس کو اٹھاتا تھا، تندور میں پھینکتا تھا، وہ صاف ہوتا تھا، باہر نکال لیتا تھا، وہ کپڑا جلتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی برکت اس کپڑے میں موجود تھی۔ اب جس کو میرے نبی پاک ایک مرتبہ چھو لیں وہ چولہے پہ جلتا نہیں ہے، اور یہاں پہ ساری کی ساری روٹیاں چولہے پہ جل رہی ہیں، اوپر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ یہ سارا پس منظر سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آج اتنی گستاخی گستاخ نہیں کرتا جتنی اس کی تشہیر ایک مسلمان کرتا۔ اب میں اس کی ایک سادہ سی آپ کو مثال دیتا ہوں، توجہ آپ نے میری طرف فرمانی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کے والدین کی عزت کی حفاظت فرمائے، اگر ہم میں سے کسی کے والد کو کوئی بندہ گالی دے دے یا ہمارے والد کا کارٹون بنا دے تو کیا ہم یہاں بیٹھ کے دکھائیں گے یہ دیکھو ایک بندے نے میرے باپ کا کارٹون بنایا؟ بولے یار،
کبھی بتائیں گے فلاں بندے نے میرے باپ کو یہ لفظ بولے ہیں؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں یار وہ میرا باپ ہے، میرے باپ کی عزت ہے، میں کیوں بتاؤں کہ میرے باپ کے بارے اس نے کیا کہا ہے؟ کسی کی ماں کی کوئی تصویر بنا دے، کسی کو دکھاتے ہیں ہم؟ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ یار ہم اپنے ماں باپ کے خلاف بنا نقشہ جو گستاخی والا ہو وہ کسی کو نہیں دکھاتے، اور نبی پاک کی گستاخی ہو، صحابہ کی گستاخی ہو تو اس کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اتنی گستاخی گستاخ نے نہیں کی جتنی اس کو مسلمانوں نے عام کر دیا۔ اس واسطے سب سے پہلی بات کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ گستاخیوں کا، فتنوں کا دور ہے۔ آئے دن نئے سے نیا فتنہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے فتنوں کے آلے کار نہ بنے۔ آپ تک کوئی خبر پہنچی ہے اس کو وہیں پہ دبا دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آگے امت تک نہیں پہنچے گی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کا گناہ زندہ ہے۔ اس کے پاس ایک گناہ کا مواد آیا، اس نے آگے دوستوں کو بھیج دیا، خود شاید توبہ کر کے ڈیلیٹ کر کے پھر مرا ہو، لیکن جتنے لوگوں کو اس نے بھیجا ہوگا وہ جب اس کو دیکھیں گے مرنے والے کو اس کا عذاب پہنچے گا۔ سب سے بڑا بد نصیب جو خود تو مر گیا لیکن اس کا گناہ پیچھے زندہ رہے۔ تو سب سے پہلی بات، محرم الحرام ہو یا ربیع الاول ہو، جب بھی کوئی گستاخی دیکھیں اس کو دوستوں کو بتانا نہیں۔ آپ تک کوئی خبر پہنچے اس کو وہیں پہ دفن کر دیں کہ نہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے خلاف کی ہوئی بات کسی کو بتاتے نہیں ہیں، پھر تو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں ایسی بات ہو اور ہم دوسروں کو بتائیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچپن میں تھے، امام حسن اور امام حسین کی عمر کے درمیان 11 ماہ کا فرق ہے۔ امام حسن 11 ماہ بڑے ہیں اور امام حسین 11 ماہ چھوٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دونوں شہزادوں کو بلایا اور فرمایا کہ آپس میں کشتی کرو۔ اب دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں حسن حسین کو کندھوں سے پکڑو، حسن حسین کو بازوؤں سے پکڑو، حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو۔ اب سیدہ زہرا پاک پردے کے پیچھے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میرے شہزادے آپس میں کشتی کر رہے ہیں اور میرے بابا بار بار حسن سے کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے پکڑو، جبکہ چھوٹے تو حسین ہے اور مدد چھوٹے کی کرنی چاہیے، لیکن بابا بار بار حسن کو کہتے ہیں کہ حسین کو یہاں سے پکڑو۔ تو سیدہ زہرا پاک عرض کرنے لگی بابا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ حسین کو کہتے کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسین حسن کو یہاں سے پکڑو، اور آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں کہ حسین کو یہاں سے پکڑو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ سنو، حسن کو میں سکھا رہا ہوں کہ حسین کو یہاں سے پکڑنا ہے، اور جب میں حسن کو سکھا رہا ہوں تو حسین کو جبریل امین سکھا رہا ہے، حسین کی مدد جبریل امین کر رہا ہے۔ بس خلاصہ کلام، جس موضوع کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ آپ نے وہی بات کرنی ہے، بس میں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، یہاں پہ میں اہل سنت کا ایک المیہ بتانا چاہتا ہوں، باقیوں کا بھی ہے لیکن ہمیں غرض اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ ہمیں امام حسن اور حسین کا بچپن پتہ ہے کہ بچپن میں وہ نانا کے ساتھ کیسے کھیلتے تھے، اور اس کے بعد صرف شہادت کا پتہ ہے۔ بچپن اور شہادت کے درمیان ان کی زندگی 50 سال کی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی مکتبہ فکر کے بندے کو اٹھا کے دیکھ لو، کوئی یہ تلقین نہیں کرتا کہ بھائی کہ درمیان کے 50 سال پڑھو کہ امام نے 50 سالہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ صرف بچپن کو پڑھا، بچپن کو سنایا، صرف شہادت پڑھی، صرف شہادت کو سنایا۔ اس کے درمیان جو 50 سالہ زندگی ہے وہ امت کو کون بتائے گا؟ اور ایک بات کو یہ بھی یاد کر لیں، یزید کے مظالم کربلا میں ختم نہیں ہو گئے تھے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید آپ زندگی میں پہلی بار سنیں۔ یزید کے بعد
جو حکومتیں بنتی رہی انہوں نے خاندان نبوت پہ ایسے ظلم کیے، جیسے یہ آپ کی مسجد میں پلر بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے جب اپنے محل تعمیر کیے تھے نا تو ایک ایک ستون کے اندر ایک ایک زندہ سید زادہ کھڑا کیا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ خاندان نبوت پہ تھوڑے ظلم نہیں ہوئے۔ المیہ یہ ہے، نہ سننے والوں نے سنا نہ سنانے والوں نے سنایا، اور پڑھنے کی تو اللہ ماشاءاللہ ہم ویسے زحمت نہیں فرماتے، پڑھ گئے، قوم کو شعور آ گیا، پھر امت نے ترقی تو کر لینی ہے نا۔ اہل بیت نبوت کے اوپر اتنے مظالم، اور ایک بات کو یاد رکھیں، کسی کو گولی مار دینا یا گردن کاٹ دینا وہ ایک لمحے کی اذیت ہوتی ہے، جیسے ہی روح بدن سے نکل گئی اذیت ختم ہو گئی۔ آپ تصور تو کریں کہ اگر ایک بندے کو بند کمرے میں رکھ دیا جائے اور کھانا پینا اس کے اوپر بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر عمارت قائم کر دی جائے، آپ تصور تو کریں کہ اس کا ایک ایک سانس کتنی اذیت کے ساتھ نکلتا ہوگا۔ خاندان نبوت کے اوپر جو مظالم ہیں وہ کربلا میں ختم نہیں ہو گئے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی حقیقت بھلا کیا ہے؟ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنے؟ کس کی بھلا؟ آپ یقین کریں 15 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، 19 بچے تھے اور 19 کے 19 بے اولاد مرے تھے۔ ایک کے گھر میں بھی آگے اولاد نہیں ہوئی۔ یزید تبھی ختم ہو گیا تھا، اور یزید کا سگا بیٹا اپنے باپ کے تخت پہ نہیں بیٹھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اس تخت کے اندر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بو آتی ہے۔ اب جب امام کربلا میں پہنچے تو امام کے پاس 2 راستے سے، بڑی توجہ کے ساتھ کربلا کا خلاصہ سننا ہے۔ امام عالی مقام نے نا کربلا کے میدان میں ایک عربی میں خطبہ دیا، بس اس خطبے کا آپ کو اردو میں ترجمہ سنانا ہے۔ اب جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تھا، جو بعد میں امام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور سب سے پہلے شہید بھی آپ ہی ہوئے تھے۔ حر بن یزید نے امام سے کہا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، بیعت کریں اور واپس مدینہ چلے جائیں، کوئی جنگ نہیں ہے، اور اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسرا راستہ نہیں ہے، یا بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا، باقی جو تم نے کرنا ہے وہ تم دیکھ لو۔ اب حر بن یزید نے سوال کیا کہ آپ آخر یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علی مقام نے جو خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا نا، وہ خطبہ اب شروع ہوتا ہے۔ اب ترجمہ بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ امام نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ سب سے پہلی بات، میرے امام نے فرمایا کہ میں نے یزید کو مدینے میں نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے نمازی وقت کا حکمران بن جائے حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی ہو اور میرے نانا کے دین کے تخت پہ بیٹھے جب تک حسین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ توجہ تو فرمائے، پہلی وجہ یہ تھی کہ امام حسین نے بے نمازی ہونے کی وجہ سے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اب ایک بندہ پورا سال نماز نہ پڑھے اور 10 محرم کو تپتی دھوپ میں سبیل لگا کے سارا دن کھڑا رہے تو امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ مسجد کے باہر سبیل لگی ہوتی ہے، نوجوان سبیل پہ شربت پلا رہے ہیں اور اندر جماعت ہو رہی ہے اور وہ نماز نہ پڑھے۔ امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی۔ آپ نے بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور یہ ہاتھ دینا حکومت کے لیے ووٹ دینا ہو یا پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہو، دونوں ایک برابر ہیں۔ اگر کوئی پیر بے نمازی ہے تو اس کی بیعت تو ہوتی نہیں ہے، توڑنی تو بات بڑی دور کی ہے، وہ بیعت کرے بھی تو بیعت نہیں ہوتی۔ آج جتنے نشئی جتنے بنگی ہیں نشہ کریں گے اور نعرے مولا علی کے مارتے ہیں۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہتا دریا ہو اور تیزی کے ساتھ بہتا ہو، اس بہتے دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے
پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر وہاں پہ سبزہ اگے اور کوئی بکری وہ سبزہ کھا لے، پھر وہ بکری دودھ دے اور وہ دودھ پیالے میں علی کو دیا جائے تو علی اس پیالے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آج نشہ اور نعرے مولا علی کے، ہمارے جب عقائد نظریات کمزور ہوئے تو ایسے لوگوں کے بازار گرم ہو گئے، اور جاہل ملاؤں کو اور بے عمل پیروں کو پروان چڑھانے والی سنیت عوام ہے۔ ایک بندہ ہے نہر کنارے بیٹھا ہوتا ہے، صندوقڑی رکھی ہوتی ہے اس نے انگوٹھیوں کی بھر کے، اب اس کے پاس کوئی نوجوان چلا گیا، اب اس نے کیا کیا، صندوقڑی سے ایک نگ نکال کے نوجوان کو دیتا، کہتا ہے پتر نگ پا، تیری قسمت چمک جانی ہے۔ اب اس نے نوجوان کو کتنے نگ دیے؟ پھر بولیں، بات سمجھ تو نہیں آ رہی کہیں؟ آپ لچھے دار تقریریں سننے کے عادی ہوں گے۔ نوجوان کو کتنے نگ دیے اور ساتھ میں کیا کہا کہ تو پہن تیری قسمت۔ آج کل نوجوانوں کا بھی یہی عقیدہ بن گیا کہ پتھر پہنیں گے تو منظر اوپر، راس نہیں آیا تو نیچے۔ آپ خود فیصلہ کریں، پتھروں کے اوپر یہ عقیدہ رکھنا کس کا عقیدہ ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے، ناگ ایک دیتا ہے اور ساتھ کیا کہتا ہے، پتر تو انہوں پا، تیری قسمت چمک جائے گی۔ اب توجہ تو فرمائے، ایک نگ دیا اور کہتا ہے تیری قسمت، خود پوری صندوقڑی ہے اور بیٹھا نہر کے کنارے ہوا ہے، اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی میرے بھائی؟ اس کو تو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم ہونا چاہیے، جو ایک ایک نگ دے کے لوگوں کی قسمت چمکاتا جا رہا ہے۔ جب ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کمزور ہوئے تو ایسے لوگوں کے بازار پھر گرم ہو گئے۔ بابا جی ساڑھ کے سوا کر دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے۔ ایک بات کو پلے باندھ دیں، فقیر وہ ہوتا ہے جو بد دعا نہ دے، اور جو بد دعا مخلوق کو دے اللہ اس کی فقیری چھین لیتا ہے۔ فقیر کو فقیری ملتی اس شرط کے اوپر ہے کہ میری مخلوق کو بد دعا نہیں دینی۔ یہاں بابا جی ساڑھ کے سوا، بابا جی جلال سے آ گئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سب سے بڑا پیر اس کائنات میرا مدنی آقا ہے۔ میرے آقا نے تو کبھی کسی کو دھتکار کے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا تھا۔ تو سب سے پہلی وجہ بتائی کہ بے نمازی ہے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور تصور تو کریں ہم 10 محرم کو دیکھ تو تقسیم کر لیں اور نماز نہ پڑھیں تو دیکھ قبول ہو جائے گی؟ آپ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ دیکھ قبول ہو جائے گی؟ بس ایک جملہ بولوں گا، ہم کربلا والوں سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ میں بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ آج کے دور میں اگر ایک طرف امام کا لشکر ہو اور ایک طرف یزید کا لشکر ہو، ہم سب کس کا ساتھ دیں گے؟ بولیں یار، کوئی پریشانی تو نہیں ہے بولنے میں؟ اسپیکر پہ میں بول رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ کس کا ساتھ دیں گے ہم؟ میں اپنے اندر اتر جاؤں، میں اپنے اندر سے پوچھوں کہ کیا میرا کردار حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ دوسری وجہ، امام نے فرمائی میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے کے اندر شراب کی محفلیں سجاتے ہوئے دیکھا، اور شرابی دین کے تخت پہ بیٹھے ایسا میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ اب امام نے فرمایا کہ جو شرابی ہوگا وقت کا حکمران نہیں بنے گا۔ یہاں تو چیف جسٹس خود شراب پکڑ لے، بعد میں خود ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم تو اس معاشرے سے گزرنے والے لوگ ہیں نا، پکڑا بھی خود ہے اور خود ثابت نہیں ہوئی کہ یہ شراب ہے۔ اب میرے امام نے کہا کہ میں شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس کے نام کے اوپر ووٹ نہیں، کیونکہ یزید نے صرف ووٹ مانگا تھا۔ اب میرا سوال ہم سب سے ہے، اگر الیکشنوں کے دنوں میں ایک بڑا سا اشتہار لگے ایم این اے کا، ایم پی اے کا، وزیر کا، مشیر کا، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس چودھری کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں چھوٹی چھوٹی تصویریں ہماری بھی لگی ہوں، اس کے سپورٹروں میں ہمارا نام بھی لکھا ہو، امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ آپ نے کیوں سر دیا تھا کہ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور اگر ہمارا انگوٹھا شرابی کے نام پہ لگ جائے
تو فیصلہ کریں کربلا والوں سے بے وفائی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سبیل لگانے کا فائدہ؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ سبیل نہیں لگانی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لنگر نہیں پکانا، پکاؤ بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، لیکن کربلا والوں نے قربانی ہماری سبیل کے لیے یا دیکھ کے لیے نہیں دی تھی، اس کا ایک مقصد تھا۔ اب شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ چودھری ہے، ایم این اے، ایم پی اے، مشیر ہے، وزیر ہے، کسی بھی عہدے پہ ہے، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب کے بغیر نہیں ہوتی، یا ہمارے دوست کے ہاں جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب کے بغیر نہیں ہوتے، اور اگر ہم اس کی محفل میں شرکت کریں اگرچہ وہ خود عمل نہ کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ایسی محفل میں شرکت کرے جہاں پہ برائی ہوتی ہو اور وہ صرف جا کے ان کا مجمع بڑھائے، قیامت والے دن ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ جو آج نوجوان کہتے ہیں میں تو صرف دیکھنے گیا تھا وہاں کیا ہو رہا تھا، میں تو صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کیسے پیٹ رہے تھے، صرف مجمع بڑھانے کے لیے شرکت کرے، صرف مجمع بڑھانے کے لیے۔ اگر شرابی کے نام پہ ہمارا انگوٹھا لگ جائے الیکشن کے اوپر تو پھر مہربانی فرمائیے گا، شفقت فرمائیے گا، تو پھر 10 محرم کو سبیل نہ لگائیے گا۔ امام نے سارا خان وعدہ شہید کروایا، وہ خون جن کی رگوں کے اندر خون میرے مصطفیٰ کا تھا وہ کربلا کی زمین کے اوپر بہا ہے، اور اس لیے بہا ہے کہ شرابی حکمران نہیں بن سکتا۔ تیسری بات یہ نوجوانوں کے لیے خاص ہے، اب تو بوڑھے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو مدینے میں، عربی کا لفظ ہے جو امام نے بولا، بڑا سخت جملہ بولا تھا امام نے، میں اس کا ادب کے ساتھ نا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کو مدینے میں رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے نبی میرے نانا کے دین کے تخت کے اوپر ایسا بندہ بیٹھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں، اگر ساری رات ہماری نگاہیں موبائل پہ گندی ہوں، ساری رات ہماری نظر، ہماری فکر، ہماری سوچ اگر موبائل پہ گندی ہو، انٹرنیٹ پہ گندی ہو، تو صبح اٹھ کے دھوپ میں کھڑے ہو کے سبیلیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پورے محلے میں دیگیں تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ ہو کہ جس چودھری کے نعرے ہم لگاتے ہیں، جس کو ووٹ ہم دیتے ہیں، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتی، وہ رقص کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر ہم پھر اسی لیڈر کے نعرے ماریں تو بھائی اپنے دل میں اس عقیدے کو پختہ کر لو کہ ہم بے وفا ہیں کربلا والوں کے ساتھ، کیونکہ امام نے قربانی دی اس لیے تھی کہ رقص دیکھنے والا حکمران نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تیسری وجہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ رقص کرتا ہے، رقص مجرے دیکھتا ہے، مجرے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنی عوام سے اور بولی بالی عوام سے، ہم نہ بولے بالے صرف دین کے بارے میں، حاجی صاحب ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، ان کے گھر میں تیل مہندی ہو، ناچ گانا ہو، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ ہو۔ اگر صبح پوچھو نا حاجی صاحب تہاڈے گھر بھی، تو حاجی صاحب کا جواب پہلا کہندا مفتی صاحب بچے وڈے ہو گئے نے، بڑا سمجھایا، یقین کرو بڑا زور لایا، نہیں مانتے، گھر دی بھی نار رلی ہوئی سی کہ نہیں سارا کچھ ہوگا، یقین کرو میں بے بس ہاں، میں کی کر سکنا وا۔ اچھا اسی حاجی صاحب کو ایک بیٹا کہے نا ابا جی گھر میرے نال لا دیو، پھر پتر اگے اگے تے حاجی صاحب پیچھے پیچھے، پھر حاجی صاحب بے بس نہیں ہے، پھر گھر والی درمیان میں ہے تو اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ ہماری بے بسی صرف دین کے بارے میں ہے، برائی روکنی ہو تو بے بس ہیں، ذاتی مفاد ہو تو پھر ہم سے بڑا شیر کوئی نہیں ہے، پھر ہاتھ کانپتے بھی ہو نا، چھڑی صحیح پکڑی بھی نہ جاتی ہو تو وہی چھڑی گما گما کے بیٹے کو آگے لگایا ہوتا ہے پھر، اور برائی روکنی ہو یقین کرو بڑی کوشش کی سی، بڑی ٹیل لائی سی، گھر دی بھی انہوں نے نعرہ لگائی سی، پھر حاجی صاحب بے بس ہیں۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، میں اپنی طرف اشارہ کروں تاکہ میری بات کسی کو بری نہ لگے، میں اپنے ضمیر سے، ہم نے اپنے ضمیر سے ایک سوال کرنا ہے۔ بازار میں جو خاتون ناچتی ہے ہم اس کو جس لفظ سے بلاتے ہیں وہ لفظ منبر رسول پہ بندہ بول نہیں سکتا،
ممبر کے ادب کے خلاف ہے۔ بازار میں ناچنے والی کو جس لفظ سے ہم بلاتے ہیں، اب سوال میرا یہ ہے، بازار میں ناچنے والی مسلمان اور چار دیواری میں تیل مہندی پہ ناچنے والی مسلمان، وہ مسلمان کی بیٹی، یہ بھی مسلمان کی بیٹی، اس کو نچانے والے مسلمان، اس کو نچانے والے مسلمان، اس کا رقص دیکھنے والے مسلمان، اس کا رقص بھی دیکھنے والے مسلمان، تو جب اس کے لیے غیر مناسب لفظ ہے تو پھر ہمارے گھر میں شرافت کہاں رہ گئی؟ ہم سب کچھ کریں، اس کے باوجود ہماری شرافت پہ داغ نہ لگے۔ کیا کبھی کسی نے تصور بھی کیا تھا کہ مسلمان کی بیٹیاں مسلمانوں کے سامنے ناچیں گی؟ باپ کھڑا دیکھ رہا ہے، ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، بھائی کھڑا ہے، سارا خاندان کھڑا، اور بیٹی ناچ رہی ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، برات والے دن نا بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، جی قرآن کی برکت ہوگی، ایک رات پہلے ناچ ناچ کے فرش توڑ دیتے ہیں، ایک رات پہلے ساری کی ساری اس قرآن کی مخالفت کی ہوتی ہے، اور اگلے دن وہی قرآن اٹھایا، بیٹی کے سر پہ سایہ کیا اور اس کو رخصت کر دیا۔ قرآن بیٹیوں کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن پڑھ کے ہدایت لے کے اس پہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ ایک رات پہلے ناچ ناچ کے فرض توڑ دو اور اگلے دن وہی قرآن اٹھایا، بیٹی کے سر پہ سایہ کیا اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، قرآن کے سائے کی برکت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، برکت ہے اور بے پناہ برکت ہے، لیکن بیٹیوں کے گھر قرآن کے سائے سے نہیں، قرآن کی تعلیم سے بستے ہیں۔ آپ کسی عقل مند سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ بیٹی کے سر پہ کیوں کیا تھا، قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کی ہے؟ ہر بندہ کہے گا دیکھو جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی اپنے گھر میں سکون میں رہے گی، بیٹی کے گھر میں برکت ہوگی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں یار، آپ سوچو تو صحیح، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی یار۔ او بھائی قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کے سائے کی برکت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر ہمارے گھر میں شادیوں کے موقع پہ، کسی خوشی کے موقع پہ اگر رقص ہوتا ہے تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ امام نے اپنا سارا خانوادہ شہید کروایا کہ شرابی کے اور رقص دیکھنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور اگر آج اسی حسین کے نعرے لگانے والے، حیرانگی ہوتی ہے، زینب کے پردے کو رونے والی خود بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، فاطمہ کے پردے کو رونے والی خود بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ تیسری وجہ امام نے کیا فرمائی تھی کہ یہ رقص دیکھنے والا، رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا ہے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا بندہ دین کا پھر بولیں۔ چوتھی اور آخری بات امام کے خطبے کی، میرے امام نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سب سے ہے، مرد کے لیے سونا پہننا سارا سال حرام ہے کہ کچھ مخصوص دن حرام ہونے کے؟ کچھ بولو تو صحیح یار، نہیں مانگتا ہے۔ اچھا اب حاجی صاحب نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، لین دین کے معاملات بھی اچھے ہیں، اور اگر وہ شادی کے موقع پہ اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنائے تو آدھے گھنٹے کے لیے حلال ہو جائے گی؟ پھر کیا خیال ہے؟ کوئی تھوڑی بہت نرمی تو ہونی چاہیے نا۔ ایک جگہ پہ تھا میں، تو ایک پروفیسر صاحب تم سے میں نے کہا کہ سر تسی بھی کام کر دے پے ہو، پڑھے لکھے بندے تھے، پڑھے لکھے، داماد کو انگوٹھی پہنا رہے تھے، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ بھی؟ ان کا جواب بھلا کیا تھا، مفتی صاحب کدی کدی ہو ہی جانا نا۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، اور اگر ہم یہ کام کریں تو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ 4 باتیں امام نے بیان کی۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ بے نمازی کے ہاتھوں میں ہاتھ، پیچھے والے بولیں تو صحیح یار، بات سمجھ تو نہیں کہیں آ گئی آپ کو؟
یہ سمجھ آئی اس لیے خاموش ہو گئے ہیں. یہ سمجھ آئی ہے تو خاموشی طاری ہے، ورنہ ہم صرف سنی لوگ نعرے مارنے والی قوم ہے. سنی نعرے مارنے والے اور پاکستانی نعرے کسی کے، بریانی کسی کی، جھنڈے کسی کے اور ووٹ کسی کا. یہ ہمارے دو طبقے ہیں اب اس پاکستانی عوام کے اندر. پہلی وجہ امام نے کیا بتائی کہ بے نمازی. نمبر 2 بولے تو صحیح یار، شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ. نمبر 3 رقص دیکھنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ، اور جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ. تو یہ امام کا خطبہ صرف آج کی محفل تک یاد رہے گا کہ الیکشن میں بھی یاد رہے گا؟ میں ووٹ نہیں مانگنے لگا، بس ویسے ہی بتایا آپ کو، کیونکہ مولوی ووٹ مانگ لے اس سے بڑا تو معیوب شخص ہی کوئی نہیں نہ ہوتا. پھر انگریز نے جو سب سے پہلا فتنہ بر صغیر میں لانچ کیا تھا نا، وہ بلا کیا تھا کہ سیاست کو دین سے جدا کر دو. میرے نبی پاک نے سیاست مسجد نبوی کے اندر کی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں. میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. اگر الیکشن میں ہمارا ہاتھ شرابی کے نام پہ لگ جائے، زانی کے نام پہ لگ جائے، بے نمازی کے نام پہ لگ جائے، اور جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھتا ہو اس کے نام پہ لگ جائے، تو فیصلہ اپنے ضمیر سے کرنا ہے، اپنے ضمیر سے، کہ کیا میں امام حسین سے وفادار ہوں؟ جو میں دیگیں پکاتا ہوں، سبیلیں لگاتا ہوں، کیا وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا آقا میں پوچھنے آیا ہوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میرے نبی نے اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑی اور صحابی کے نا یہ سینے پہ ماری، اور میں استفتی قلبک، صحابی اپنے دل سے پوچھ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہوتا ہے، اور اس دل کی مفتی کی فتوے کی انتہا بھلا کیا ہے؟ آپ ذرا سا گناہ کی طرف قدم اٹھائیں، وہ تیز تیز دھڑکتا، کہنا بس کر دے یار، آگے نہ ودیں. سب سے پہلے وہ الارم بجاتا، بس کر دے، آگے نہ جا. انسان کو فوراً متنبع کرتا ہے، بھائی نہ کر، یہ گناہ ہے. پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. جو 4 چیزیں بتائی ہیں، نمبر 1 بولیں یار، بات گفتگو ختم ہوگی. نمبر 1 اس کو ووٹ. نمبر 2 نمبر 3 رقص دیکھنے والے. اور اگر ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی ہوتی ہیں تو صبح اٹھ کے یا حسین یا حسین نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور نمبر 4 کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور حج کے بعد خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، آ کے عرض کی آقا ایک حاجی تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا تھا. رستے میں اس کا پاؤں اونٹنی کی رکاب میں اڑا، وہ سر کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور حاجی مر گیا. آپ کی طرف رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، اور زبان پہ تھا لبیک اللہم لبیک. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی، کل قیامت والے دن جب اس کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک. اب یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابی جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے، جو بندہ قیامت والے دن وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے نکالا جائے گا. کسی کو اعتبار نہیں، جو سانس اندر اترا اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. گناہ کرتے موت آگے تو قیامت والے دن گناہ کی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا. غسل فرض ہے، اسی طرح بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ناشتہ لینے جا رہے ہیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں. آپ تصور کریں اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو قیامت تک کس حالت میں رہو گے؟ مرنے کے بعد جو غسل ہوتا ہے نا، وہ غسل میت ہوتا ہے، غسل جنابت نہیں. نبی پاک کے دور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، جیسے یہ 4 دیواری ہے نا، ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص ہوتی تھی.
اور بس اتنی جگہ ہی پاک ہوتی تھی. جو اس کے اندر آ کر عبادت کرے تو قبول ہے، باہر والی زمین ہی پاک نہیں ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی. اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میری امت کی خاطر ساری زمین ہی پاک کر دی ہے. میرا امتی دنیا میں کہیں سجدہ کرے اللہ قبول کرے گا. اب یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ بولو یار، کس کے لیے پاک ہوئی؟ اور اگر ہم ہی اسی زمین کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلیں، زمین تو کہے گی نا اللہ جس امت کے تو نے پاک کیا تھا وہی مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی تھی. شریعت کا حکم بلا کیا؟ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے اور غسل فرض ہو گیا تو اپنے پاؤں پہ کپڑا باندھیں اور پھر اپنا قدم زمین پہ رکھیں، اپنا ناپاک قدم بھی پاک زمین پہ نہ رکھیں. پاؤں پہ شاپر باندھ کے کپڑا باندھ کے غسل خانے تک جائیں. شریعت اتنی محتاط ہے. اس واسطے جو بندہ جس حالت میں مرے گا قیامت والے دن، پھر بولیں اسی حالت میں اٹھائے گا. اس واسطے آج کی گفتگو کا خلاصہ اتنا ہے. امام نے جو خطبہ دیا 4 باتیں. نمبر 1، الیکشنوں میں خطبہ یاد رہے گا. امام حسین کا جب سر نیزے پہ تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ پھر بولیں 10 محرم کو ہم نے کتنے سپارے پڑھے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے کس نے کیا پڑھا ہے. اس واسطے آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو. آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. اپنی نسلوں کو قرآن دیں، ورنہ جو انجام ہوتا ہے پھر وہ اچھا نہیں ہوتا. باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہے، جوان بیٹے باپ کے سرانے کھڑے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں 4 بیٹے ہوتے ہیں، وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں آ کے یار ابو کو غسل تو دے دو. اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے ہاتھ بھی نہ لگائیں. بچوں کے لیے سب کچھ بنا کے جائیں، دین منع نہیں کرتا. میں صرف آپ کو عبرت کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں، عبرت کے لیے. ایسا نہیں کہ وہاں رہنے والے لوگ برے ہیں، ایسا بالکل قطعاً مطلب نہیں ہے. ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، وہاں جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں. کس میں رہتے ہیں؟ اور کروڑوں کے. اور پورے قبرستان میں آپ کو قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا. ان سے بڑا غریب بندہ مرا ہی نہیں ہے. وہ غریبی کی انتہا پہ جا کے مرے ہیں، جن کے پیچھے ان کی اولاد نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. اس واسطے اپنی نسلوں کو سب کچھ دو، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ ہمارے بعد وہ ہاتھ اٹھا سکے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.